ویسے تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن پاکستانی عوام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کبھی بھی گمنامی نہیں جانے دیں گے۔ جنرل باجوہ اپنی ذلالت دیکھنے کے لیے اور روزانہ ذلیل ہونے کے لیے کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے بعد ایک بار پھر وہ اپنی ادارے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں اور خود بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جنرل باجوہ کی ایک اور بہت اہم جو آپ سن لیں انکشاف کی ہے جنرل باجوہ نے، جس میں جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ میں نے بہت سے صحافیوں کو پالا، بہت سے صحافیوں کو لفافہ بنایا، ان کی نوکریاں لگوائیں، ساتھ ہی ساتھ لفافہ صحافی جو آج کل ٹی وی پر بھونکنے آ جاتے ہیں ان کی بھی صحیح کر کے، جو ہمارے صحافی بکے ہوتے ہیں ان کی بھی صحیح کر کے دھلائی کی، اور 3 افراد کے نام لیے جس میں جنرل باجوہ نے، کیونکہ جنرل باجوہ اپنے آپ کو معصوم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کرتوت اور کارنامے سر انجام دے گئے ہیں، اب اس کے بعد وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی معصومیت کو ظاہر کریں۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ جنرل باجوہ اپنی ادارے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں بہت سے ناجائز کام جنرل باجوہ کے دور حکومت میں ہوئے، کیونکہ ان کی حکومت تھی اس وقت، جنرل باجوہ کی حکومت تھی۔ عمران خان تو ویسے بیٹھے تھے، اصل میں حکومت تو جنرل باجوہ کا رہا تھا۔ اس وقت جو صحافی اٹھائے گئے، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے جو کمرے میں انٹری ہوئی، یہ بھی ایک بہت اہم گفتگو ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور بہت سے رہنماؤں کو، اعظم سواتی کو اٹھایا گیا، جنرل باجوہ نے سارا ملبہ جو نیچے کے افسران ہیں ان پر ڈال دیا اور خود کو معصوم کرنے کی پیش کی۔ صحافی نے جب سوال کیا کہ اعظم سواتی پر جو تشدد ہوا کیا آپ اس میں ملوث تھے، تو جنرل باجوہ نے یہ کہہ کر اس سے جان چھڑائی کہ میں اس میں ملوث نہیں تھا، نچلے درجے کے جو افسران تھے ان کو غصہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ کرتوت کی، میری عمر 70 سال ہے، میں ایسے کام کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر جب جنرل باجوہ سے سوال کیا گیا کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی گرفتاری سے آپ کا تعلق ہے، تو جنرل باجوہ نے اس پر یہ جواب دیا کہ کیپٹن صفدر نے نعرے بازی کی تھی کراچی میں، جس کے بعد نچلے درجے کے جو افسران تھے ان کو غصہ تھا اور پھر انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ جس وقت گرفتار کیا گیا اس وقت مریم نواز اور کیپٹن صفدر الگ الگ کمرے میں تھے۔ اور اس کے بعد سوال کیا گیا کہ پاکستان میں جس طریقے سے عمران خان کو مقبولیت بڑھ رہی ہے اور عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی، اس میں جنرل باجوہ کا کردار ہے، تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے کہا کہ پاکستان میں 3 سب سے بڑے جھوٹے ہیں، حامد میر، عمران خان اور شیخ رشید۔ شیخ رشید کا آج بیان آ گیا جس میں شیخ رشید نے جنرل باجوہ کو ٹکا کے جواب دیا ہے، اور حامد میر، کیونکہ حامد میر کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، حامد میر ویسے تو انہی لوگوں کا ٹٹو بنا ہوا ہے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جنرل باجوہ نے حامد میر کے خلاف یہ بیان کیوں دیا ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی معصومیت ظاہر کرنے کے لیے مختلف بہانے بنائے، مختلف رائے دی، اور سارا جو معاملہ ہوا پاکستان میں، رجیم چینج ہوئی، سارے ملبہ جو نچلے درجے کے افسران تھے ان پر ڈالنے کی کوشش کی، فیض حمید پر اور جو مختلف افسران ہیں کہ یہ سارے کارنامے سیکھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسد طور ایک صحافی تھے جس پر تشدد کیا گیا، اس کی ذمہ داری بھی جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید پر ڈال دی اور خود بچنے کی کوشش کی۔ سارے ملبہ اس کو ڈالنے کے بعد جنرل باجوہ نے آخر کار اپنی جان بچانے کے لیے پاکستانی قوم کی بھی مدد مانگی، کیونکہ جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ اب اس کی جان بچائی جائے۔ جس طریقے سے جنرل باجوہ نے پاکستان میں رجیم چینج کر کے حکومت گرایا تھا، اب جنرل باجوہ مشکلات میں پھنس چکے ہیں۔ پاکستانی عوام جنرل باجوہ کے خلاف اس وقت جس حد تک پہنچ گئی ہے، جنرل باجوہ کو خوفزدہ ہے، اس لیے جنرل باجوہ مختلف جو صحافیوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، مختلف صحافیوں کے ذریعے اپنے پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو معصوم ہیں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے آج عدالتوں میں جو کام رہا ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت اہم بات کی ہے، جو شیریں مزاری کی بیٹی کا ایک کیس تھا جس میں جنرل باجوہ نے سارا الزام عدالتوں پر ڈالا اور یہ کہا کہ ہمارا عدالتوں پر کچھ بھی ایسا نہیں چلتا، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ شیریں مزاری کے بیٹا ایمان مزاری کے جو کیس تھا اس میں عدالت نے اس کو فیور دی، کیونکہ وہ ایک بہت معزز جج کی بیٹی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔